ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم جنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام يوما تطوعا ثم أعطي ملء الأرض ذهبا لم يستوف ثوابه دون يوم الحساب. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے پچھلے جمعے بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی، اسی کو تھوڑا سا دوہرا کے بات کرتا ہوں کہ جہاں انسان رہتے ہیں وہاں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، دشمنیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ سب نہیں ہوتے، کچھ کی ہوتی ہیں، اکثر کی نہیں ہوتی، یا اکثر کی ہوتی ہیں، کچھ کی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے اللہ نے انسان کو علم دیا، اس نے ہتھیار بنائے، اس نے جہاز بنائے، بم بنائے، توپیں، اس سے پہلے تلواریں، نیزے، لیکن جن لوگوں کی لڑائی نہیں ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ یہ پٹاخے والا پستول بھی نہیں رکھتے، ان کو تھوڑی لوڑ ہی نہیں ایسی کرتے۔ لیکن ایک دشمنی پوری دنیا کے انسانوں کے ساتھ ہے، ایک دشمن ہے جو 7 ارب انسانوں میں ہر ایک کا دشمن، اور ایسا دشمن ہے کہ جو اس کے ہتھے چڑھ گیا اسے جہنم تک پہنچائے گا، اس کو تباہ و برباد کر دے گا، وہ شیطان ہے۔ کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کھلا دشمن ہے تمہارا شیطان، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا۔ اللہ نے انسانی دشمنیوں کو تو کہا صلح و خیر، لڑا نہ کرو، صلح سے رہو، لڑنا اچھا نہیں، صلح صفائی اچھی، لیکن اس کے لیے کہا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اس کے ساتھ دشمنی پوری رکھو، اور اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارا بہت بڑا کھلا دشمن ہے۔ اس دشمن کا وار کیا ہے اور مقصد کیا ہے؟ دنیا کی دشمنی میں اگلے کو ختم کرنا ہوتا ہے، اور شیطان کی دشمنی میں اگلے کو ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ اگلے کو گمراہ کر کے جہنم میں لے جانا ہے۔ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، شیطان اس لیے دعوت دیتا ہے کہ تمہیں جہنم میں دھکا دے دے، کہ تمہیں جہنم میں دھکا دے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، کہ وہ ان میں بھی وحی چلتی ہے اور آپس میں ان کا ایک پورا نیٹ ورک چلتا ہے، اور وہ ایک ایک آدمی پر فوکس کرتے ہیں، اسے جہنم کے راستے پہ چلانا کیسے، سچائی سے ہٹا کے جھوٹ پہ کیسے لانا، نکاح سے نکال کے زنا پہ کیسے لانا ہے، شربت سے نکال کے شراب پہ کیسے لانا ہے، اور دیانتداری سے ہٹا کر بددیانتی ہیرا پھیری پر کیسے لانا ہے، عدل سے نکال کر ظلم پر کیسے لانا ہے، محبت سے نکال کے نفرت پہ کیسے لانا ہے، تواضع سے نکال کے تکبر پہ کیسے لانا ہے، سخاوت سے نکال کر بخیل کیسے بنانا ہے، پاک حیا سے نکال کر
بے غیرت بے حیا کیسے بنانا ہے، یہ ناپ تول کی درستگی سے ہٹا کر ناپ تول میں کمی پر کیسے لانا ہے، دیانتداری کے سودے سے نکال کر کھوٹ ملاوٹ ہیرا پھیری پر کیسے لانا ہے، تنخواہ سے ہٹا کے رشوت پر کیسے لانا ہے، دعا سے ہٹا کر گالی پہ کیسے لانا ہے، اور امن سے ہٹا کر جنگ پہ کیسے لانا ہے، ایمان سے ہٹا کر کفر پہ کیسے لانا ہے، توحید سے ہٹا کر شرک اور پتھروں کے سامنے کیسے جھکانا ہے، رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی سے ہٹا کر کئی جھوٹے نبیوں کے پیچھے کیسے چلانا ہے، یہ پورا میدان جنگ ہے۔ اور میدان جنگ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ جب ہم نے یہ فتح کرنا ہے، ہم نے یہ فتح کرنا ہے، یہ ٹارگٹ ہوتا ہے۔ شیطان کا ٹارگٹ یہ میں نے آپ کو مختصر الفاظ میں بتایا ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے، جس کو ایک جملے میں بیان کروں تو اس کو اچھے انسان سے ہٹا کر ایک گندا غلیظ انسان میں نے کیسے بنانا ہے، یہ ساری شیطان کی جنگ ہے، محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ہمیں شیطان سے لڑنے کے لیے اعمال دیے، وہ دفاعی اور وہ اقدامی اعمال ہیں۔ نماز پڑھو، ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، صبر کرو، زہد اختیار کرو، سچائی پہ آؤ، یہ ہمارے ہتھیار ہیں جس ہم شیطان سے لڑتے ہیں۔ ایک ہمیں اللہ نے بچاؤ، ڈیفنس کو پہلے بنایا جاتا ہے، دفاع کو پہلے بنایا جاتا ہے اور حملے کو بعد میں بنایا جاتا ہے۔ بہت بے وقوف جرنیل ہے جو دفاعی اسکیم تو بنائے نہیں اور اٹیک کرے، وہ تو ایک دم دشمن سے توڑ پھوڑ کے رکھ دے گا۔ تو میرے نبی نے سب سے بڑے دشمن کے لیے دفاعی اسکیم دی کہ یہ تمہارا دفاع ہے، ڈیفینس ہے، اس کو مضبوط کرو، آفینس خود مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ روزہ ہے۔ الصوم جنہ، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال جتنی مضبوط ہوگی حملہ اتنا اس کا بیکار چلا جائے گا۔ کیونکہ میرے نبی تلواروں کے زمانے میں ہے تو آپ اسی کے لحاظ سے خوبصورت تشبیہ دے رہے ہیں کہ ڈھال نیزے کو روکے گی، ڈھال تلوار کو روکے گی، ڈھال تیر کو روکے گی، ڈھال بھالے کو روکے گی، ڈھال گرز کو روکے گی، ڈھال کلہاڑے کو روکے گی۔ ڈھال مضبوط ہونی چاہیے، مجھے چمڑے کی لائے تھے کلوجے استاد بھی پاٹنا ہے۔ ڈھال مضبوط ہونی چاہیے تو دشمن کا وار فتح جائے گا۔ روزہ اگر مضبوط ہے، روزہ اگر مضبوط ہے، روزہ اگر مضبوط ہے تو دشمن کا ہر وار فتح جائے گا، دشمن کا ہر وار فتح جائے گا، ہر وار فتح جائے گا۔ اب ہم اللہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصوم بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سیام مصدر میں بھی آتا ہے، سیام بھی واحد ہے اور صوم بھی واحد ہے، اور سیام کو جمع میں بھی لیا جاتا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو جمع میں بھی استعمال ہوتا ہے اور واحد میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سیام صام یصوم کا مصدر بھی ہے اور سیام صوم کی جمع بھی ہے۔ تو صوم اور سیام میں فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قربان جائیں کہ وہ قرآن تو کیا میرے رب کا کلام ہے، اس سے حسین کلام کیا ہوگا۔ تو سیام جمع کے معنی بھی ہے کہ ایک روزہ نہیں، 3 روزے، اور سیام مصدر کے معنی میں بھی ہے کہ کون سا روزہ، کون سا روزہ۔ ایک روزہ اور بھی اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن میں، وہ ہے حضرت مریم، کُلِی واشربی وقرِّ عَیْنَا فَإِمَّا تَرَیَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِی إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُکَلِّمَ الْیَوْمَ إِنسِیًّا، کہ میرا روزہ، صوم کہتے ہیں کھانا چھوڑ دینا، پینا چھوڑ دینا، کلام چھوڑ دینا، یہ تو ہے صوم۔ صوم کہ صرف روٹی نہیں کھا رہا ہوں، صرف پانی نہیں پی رہا ہوں، اس کے لیے لفظ صوم ہے۔ اور سیام کیا ہے؟ اچھا یہ ہے وہ چمڑے والی ڈھال، تو چمڑے والی ڈھال تو ایک چاقو کاٹ چھڑنا، تو وہ ایک بنیا جا رہا تھا تو
ڈاکو پڑ گیا، ڈاکو کے پاس کوئی چیز تھی نہیں تو اس نے یہ گنے کا چھلکا اٹھا لیا، رکھ دے جو تیرے کو، کٹ دے جو تیرے کو، تو ایک پیسہ کٹ کے دے دیتا، مطلب میں دن آ گیا سارا کٹ دے تو میں پیسہ دے رہا ہوں، پہلے اپنا ہتھیار دسا جو یہ تیرا ہتھیار ہو یہ میرا دے کیلے گنے کا چھلکا چاہ کے اٹھی کر بتا کہ کٹ دے جو تیرے کو، یہ بھی تیرا ہتھیار ہے، مجھے میرا دیون ہے۔ تو میرے رب نے ہمیں ڈھال دی، سیام، سوم نہیں سیام۔ سیام میں دو نفع آ گئے، ایک تو اصل روزہ کسے کہتے ہیں، اور ایک دن کا نہیں ہے، ایک مہینے کا روزہ ہے، تو جمع کا مطلب بھی دے رہا ہے سیام، اور واحد کا مطلب دے کر روزے کی اصل بتا رہا ہے کہ کون سا روزہ تم رکھو گے تو شیطان تم سے ڈرے گا، شیطان کا وار فتح ہوگا، ہر حملہ پورے لشکر لے کر آ جائے، روزے دار کے آگے کانپ جائے گا، تھرا جائے گا، بار بیکار چلا جائے گا۔ بلکہ ان روزوں کے ذریعے سے تو فتح پائی گئی ہے۔ منت میاں فارقین ایک شہر تھا شام کا، وہ فتح ہی نہیں ہو رہا، مہینوں گزر گئے، اونچی پہاڑی پر تھا، جب وہ اوپر حملے کے لیے چڑھتے اوپر سے پتھر گراتے صحابہ شہید ہوتے، خالد بن ولید امیر تھے، تو انہوں نے تنگ آ کر کچھ 6 ماہ گزر گئے، وہ شہر فتح نہیں ہو رہا، تو حضرت خالد بن ولید نے پورے لشکر سے فرمایا بھائی منت کے روزے رکھو کہ یا اللہ میں شہر فتح کرو۔ وہ ان کے سیام تھے، سوم نہیں تھے نا، تو شام کو جب افطاری دیکھی تو کوئی نہیں تھی، تو انہوں نے سمجھا شاید میرا نوکر بیمار ہوگا، تو اس نے افطاری نہیں رکھی، پانی پہ روزہ رکھ لیا، افطار کر لیا۔ اگلے دن پھر روزہ رکھا سارے لشکر نے، خالد بن ولید لشکر کے امیر تھے، خیمے میں آ کے دیکھا تو پھر افطاری کوئی نہیں، انہوں نے کہا نوکر میرا بیمار ہوگا، نہیں رکھی، پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ اگلے دن پھر روزہ رکھا تو دیکھا افطاری غائب ہے، تو پھر انہوں نے اس کو بلایا کہ میرے بھائی خیریت ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کہا جی ٹھیک ہے۔ کہا تو مجھے تو 3 دن سے افطاری نہیں مل رہی، کہا میں تو روز رکھ رہا ہوں۔ کہا تو کدھر جاتی ہے؟ کہا جی مجھے کیا پتا، میں تو آپ کا پورا کھانا تیار کر کے افطاری کر دیتا ہوں۔ کہا اس میں کوئی راز ہے، آج دیکھتے ہیں، دونوں پہرا دیتے ہیں۔ چوتھا روزہ رکھا سارے لشکر نے روزہ رکھا، خالد بن ولید اور ان کے غلام افطاری رکھ کے ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے، پچھلی طرف سے کتا آیا اور اس نے راستہ بنایا اور کھانے کو جھپٹا مارا اور دوڑ لگا۔ خالد بن ولید فرمانے لگے یہ مجھے لگتا ہے کوئی پیغام ہے میرے اللہ کا، یہ ایسے نہیں ہو سکتے، تو کتے ہیں نہیں، کوئی نہ کتوں آ گیا۔ تو خالد بن ولید نے اس کے پیچھے دوڑ لگا، کتا آگے آگے وہ پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے وہ پیچھے پیچھے، کتا دوڑتے 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 ایک سوراخ سا تھا نالے میں پہاڑی علاقہ تھا، تو ایک سوراخ تھا نالے میں، اس کے اندر گھس گیا، تو خالد بن ولید اس کے اندر گھس گئے، تو اللہ کی تلوار سے نڈر بے خوف، ڈر ان کے قریب سے بھی نہیں گزرتا تھا، وہ لاکھوں کے لشکر کو دیکھ کر کہتے تھے چڑیاں جتنی مرضی مارو، ایسا اللہ نے ان کے اندر طاقت بھر دی تھی، ایمانی اور روح تھا ان کا، سن کے بھاگ جاتے۔ وہ ایک بہت بڑا رومن پہلوان جو تھا نا، وہ نکلا جنگ کے لیے اور اپنے ساتھ ایک آدمی کو لے کر آیا، ایک سپاہی کو، کہ تو ایسا کرنا، تو جو مسلمانوں کی طرف سے جو نکلے گا نا اس کو ڈرانا کہ یہ بہت بڑا سردار ہے، بہت بڑا پہلوان ہے، ہزاروں کو ایک تلوار سے قتل کر دیتا ہے، پھر کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی، تم نے نا ایسا میرا روپ ڈالنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ اچھا ادھر سے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ خالد بن ولید کا مشورہ ہو گیا کہ یہ نکلے، کیونکہ اس کا ڈیڑھ ڈاؤ دیکھ کر صحابہ نے کہا وہ خالد ہی سانپ سکتا ہے اور کسی دوا سے کوئی نہیں۔ تو خالد بن ولید پتلے سے تھے، موٹے نہیں، لمبا قد، پتلے جسم پہ چیچا کے داغ تھے، اور دبلے پتلے ہونے سے نظر نہیں آتا ہے بندہ کچھ کر سکے۔ تو اب وہ آئے تو وہ تھوڑا چوڑا ہو گیا تو چڑیا انہوں نے مار چھوڑا، تو انہوں نے کہا دراج خدا گیا تمہیں پتا ہے کس کے سامنے کھڑے ہو؟ وہ عربی جانتا تھا، وہ ترجمہ، ان کا نہیں مجھے نہیں پتا، کہا یہ رکن کیسا ہے، یہ رکن نصارہ ہے،
یہ ہاتھیوں کو گرا دینے والا ہے، یہ پہلوانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا ہے، یہ رکن دولت ہے، یا رومن امپائر ہے، رومن امپائر کا رکن نے اس کی آئیکن میں یاد کیا، اچانک یاد آتا تو خالد بن ولید تمہیں پتا میں کون ہوں؟ اس سے پوچھو اپنے سردار سے، تو اس نے کہا یہ پوچھ رہا ہے تمہیں پتا میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں، کیسے کہو میں خالد بن ولید ہوں، اگر تو دولت رومن کا رکن ہے تو میں سلطنت محمد کا رکن ہوں۔ جب اس نے سنا نا خالد بن ولید، اس دو ہی گل نہیں چھوڑی، گھوڑا موڑا تھا دوڑ ڈالے وہ ترجمان آ گیا، اور اتنے میں تیرے قصیدے پڑھے تو کدھر جاتا ہے کہ بابا مرد تو ہر کوئی جاتا یہ بنا ہے، ہر ایک سے لے جاتا، میں نہیں لڑنا ہے دینا۔ تو اللہ نے ان کو ایک عجب شجاعت دی تھی، سیف اللہ کا ٹائٹل 10,000 انسان سال کی تاریخ میں ایک آدمی کو ملا، اور خالد بن ولید 100 سے زیادہ جنگیں لڑی، کسی میں شکست نہیں کھائی، کسی ایک میں شکست نہیں کھائی، اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ شہید ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ سیف اللہ تھے، وہ اللہ کی تلوار تھے، اللہ کی تلوار کو توڑنا ناممکن ہے، لہذا انہیں مرنا ہی تھا بستر پر، میدان جنگ میں انہیں موت نہیں آ سکتی تھی کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی، نیام میں تو جا سکتے ہو، ٹوٹ نہیں سکتے۔ تو انہوں نے بستر پر لیٹتے ہوئے کہا میں 100 سے زیادہ جنگوں میں پہلی صف پہ لڑا، کبھی پیچھے نہیں لڑا کہ مجھے اللہ شہادت دے دے، آج میں بستر پہ مر رہا ہوں، میرے جسم کو کھول کے دیکھو تو کوئی جگہ خالی نہیں جس پہ تیر تلوار نیزے کا نشان نہ ہو۔ تو خالد بن ولید وہ سوراخ میں گھس گئے، وہ کتا آ گیا کہ پیچھے 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 چلتے 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 وہ سوراخ سیدھا قلعے کے اندر، کتا شہر میں داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ تو اللہ نے ہمیں راستہ دکھا دیا۔ تو رات کو انہوں نے کبھی 100 پتلے پتلے بندے تیار ہو جائے، جو سوراخ ذرا تنگ تھا، 100 پتلے پتلے تیار۔ روزے کو صحابہ روزے کو کیسے استعمال کرتے تھے، ہم کیسے استعمال کرتے؟ روٹی کا کتنے منٹ رہ گئے، کتنے منٹ رہ گئے، پھر ابو گلاس بھر گئے تو سموسے رکھ گئے تو پیس رکھ گئے، تماشے لگے ہوتے رفتاری کا ٹائم۔ تو خالد بن ولید آئے، بھائی 100 آدمی تیار ہو جاؤ، پتلے 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 اس میں سے گزر سکے۔ تو وہ 100 میں سے 12 رہ گئے، وہ نہیں، وہ موٹ ذرا موٹے تھے، 88 اس میں سے اندر گئے، 88 رات کو، اور جا کے قلعے کے اندر گئے اور جا کے حملہ کیا، دروازہ کھولا، اللہ نے شہر فتح کروا دیا۔ صحابہ روزے کو یوں استعمال کروا۔ حسن حسین بیمار ہوئے تو اللہ نے کہ نبی نے اپنی بیگم اپنی بیٹی سے فرمایا کہ بیٹا ان کے لیے منت مانو روزوں کی کہ اللہ انہیں شفا دے دے۔ تو انہوں نے منت مانی، علی اور فاطمہ نے دونوں، ہم روزے رکھیں گے 3، اللہ تعالیٰ بچوں کو شفا دے دے۔ بچوں کو اللہ نے شفا دے دی، یوں روزے کو استعمال کیا جاتا تھا۔ ہم تو ایک وہ مشقت سمجھ کے شروع کرتے ہیں، اور معاذ بن جبل کا انتقال ہونے لگا تو فرمایا یا اللہ تجھے خوب پتہ ہے مجھے زندگی سے محبت تھی، میں زندگی سے پیار کرتا تھا۔ کس لیے کرتا تھا؟ لمبی نمازیں پڑھو۔ کس لیے کرتا تھا؟ شدید گرمی کے روزے میں پیاس کی شدت کو برداشت کرو۔ کس لیے دنیا زندگی سے پیار کرتا تھا؟ علم کی مجلسوں میں گھٹنے ٹیک کر تیرے بندوں سے علم حاصل کرو۔ تینوں نے روزہ رکھا، بچوں کو اللہ نے شفا دے دی۔ 3 روٹیاں تھی پکا کے رکھی سامنے، ایک بچوں کے لیے اور 2 اپنے لیے۔ تو دروازے پہ صدا ہوئی، مسکین ہوں اللہ کے نام پہ دے دو بابا۔ تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، چلو 1 روٹی دے دیتے، آدھی دے دیتے، چلو 2 دے دیتے، ادھی کر کے کھا جاتے۔ سخیوں کا دربار ہے، سخی گھرانہ ہے، اہل بیت دو اور سخی نو، یہ دونوں وہ ہے ہی نہیں، وہ سید ہی نہیں جو بخیل ہو۔ سید بخیل نہیں ہوتا ہے، سخی ہو جائے، بھوکا ہو گئے، سخی ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا
جس نے میری اولاد پہ کوئی احسان کیا اور وہ غربت کی وجہ سے اس احسان کا بدلہ نہ دے سکا تو وہ احسان میرے اوپر ہے، میں قیامت کے دن اس کا بدلہ اس کو دلواؤں گا تبارک صرف میرے نبی کی اولاد کے لیے۔ تو تینوں روٹیاں اٹھا کے دے تینوں، اور فاقہ پانی پہ روزہ رکھا، شمون یہودی سے خون منگوا کے سارا دن اس کو صاف کیا، صاف کر 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 کے کچھ مزدوری ملی، جو اس سے روٹیاں بنائی تین۔ دوسرا روزہ اور افطاری پر بیٹھے، یتیم ہوں اللہ کے نام پہ دو، تو تینوں روٹیاں اٹھا کے اس کو دے دی، پانی پہ روزہ رکھا۔ تیسرا روزہ آیا، تیسرا روزہ رکھا اور سارا دن شمون یہود سے خون لے کر اسے صاف کی، صاف کر کے مزدوری ملی، تھوڑے سے جو اس کی روٹی بنائی اور روٹی بنا کے سامنے رکھی تو آواز آئی کہ تینوں اللہ کے نام پہ دو، تو تینوں روٹیاں اٹھا کے اس کو دے دی۔ چوتھے دن گر گئی، اٹھا ہی نہیں گیا، اور زور کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے اللہ کے نبی کو پتہ چلا آپ آئے تو ان کے سینے پر سر رکھ کے رونے لگی۔ میرے نبی بھی رو رہے ہیں۔ آپ نے کہا فاطمہ میرے جگر پر ٹکڑا، جس نے اس کو سکھ پہنچایا مجھے سکھ پہنچا، جس نے اسے دکھ پہنچایا مجھے دکھ پہنچا۔ بیمار تھی تو آپ گئے تو وہ رونے لگی، سینے پہ سر رکھ کے کہ یا رسول اللہ نہ روٹی ہے نہ توا ہے۔ آپ نے ایسے ہی روتے روتے کہا بیٹی تو ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی کا رکھ بنایا ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں تیرے باپ نے روٹی کا ایک ٹکڑا اندر داخل نہیں کیا، آج 72 گھنٹے گزر چکے ہیں، 3 دن گزر چکے ہیں تیرے باپ کے منہ میں روٹی کا ایک ٹکڑا اندر نہیں گیا ہے۔ سرداریاں زمین آسمان کی، جنت کی چابیاں پکڑائی جا چکی، دنیا کے خزانوں کی چابیاں دی جا چکی ہیں، قاب قوسین مقام طے ہو چکا ہے، مقام محبوب تڑپ رہا ہے میرے نبی کی آمد کے لیے۔ جنت کا دروازہ کھل نہیں سکتا میرے محبوب کی شفاعت کے بغیر، حساب شروع نہیں ہو سکتا میرے محبوب کی سفارش اور شفاعت کے بغیر، پل سے راستے گزر نہیں سکتے میرے محبوب کی شفاعت اور سفارش کے بغیر، اللہ کا خزانوں کے دروازے کھل نہیں سکتے میرے محبوب کی رحمت للعالمین آپ کی شفاعت اور سفارش کے بغیر۔ اور یہ دنیا کا عظیم باپ، دنیا کی عظیم بیٹی، دونوں رو رہے ہیں کس بات پہ؟ روٹی پر۔ بیٹی والذی بعث اباک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے، تیرے باپ کے منہ میں 3 دن ہو چکے ہیں روٹی کا ایک ٹکڑا اندر نہیں گیا، 15 گھنٹے کا روزہ میں تھوڑی بس ہو جاتی، 72 گھنٹے گزر چکے ہیں، پانی کے سوا اندر کچھ نہیں گیا ہے۔ تو دونوں باپ بیٹی بے بسی کی تصویر ہے تو میرے رب کا قرآن آتا ہے، میرے رب کا قرآن آتا ہے۔ ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر، جو منت کو پورا کرتے ہیں۔ فاطمہ نے منت مانی تھی، اس کو پورا کیا، میرے رب کا قرآن آیا۔ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، آخرت سے ڈرتے ہیں، آخرت سے ڈرتے ہیں، منت کو پورا کرتے ہیں۔ ويطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا، پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن قیدی آیا، اسی ترتیب سے اللہ نے قرآن کھولا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، عَلَى حُبِّهِ، کھانا کھلاتے ہیں حالانکہ خود محتاج ہوتے ہیں، خود ضرورت مند ہوتے ہیں، کن کو؟
مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کیوں کھلاتے ہیں؟ کہ بابا ہو انما نطعمکم لوجہ اللہ، اس لیے کھلاتے ہیں کہ اللہ راضی ہو۔ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ کسی سے صلہ چاہتے ہیں، نہ وفا چاہتے ہیں، نہ بدلہ چاہتے ہیں، صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں آخرت کے دن کا ڈر ہے۔ فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نظرة وسرورا۔ اب سنو میرے رب کا کلام کیسے جوش میں آتا ہے اور کیسے ان کے جنت کے درجات بتاتا ہے کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ میرے نبی کی بیٹی نے، داماد نے 3 دن بھوک کاٹی ہے، فاقہ کاٹا ہے، تو آج بشارت ہو، بھوک سے چہرے پہ زردی آ گئی، جسم میں کمزوری آ گئی، ہمت جواب دے گئی، ٹانگیں لڑکھڑا گئی ہیں، تو اس کے سلے میں ہم کیا دینے والے ہیں؟ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، ہم ان کے اندر کو خوشی سے بھریں گے اور باہر کو حسن و جمال سے بھریں گے۔ ان کے چہرے کا حسن و جمال نور تمہیں جنت میں دیکھنا تو جا کے دیکھنا۔ ابن عباس فرماتے ہیں جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، تو سب لوگ کہیں گے یہ نور کیسا ہے؟ تو ان کو کہا جائے گا اوپر جنت میں علی و فاطمہ بیٹھے ہوئے مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو جگمگا دیا ہے۔ وجزاهم بما صبروا، کیا خوبصورت، وجزاهم بما صبروا جنتا وحریرا، جنت ریشم، متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، ودانیة علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا، ویطاف علیہم بآنیة من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة۔ اب سنو وسقاهم ربهم شرابا طهورا۔ پچھلا ترجمہ چھوڑو، میں تو روزے کی بات کر رہا تھا، کہیں اور نکل گیا، لیکن سب روزے سے متعلق آ رہی ہیں۔ میرا رب کہتا ہے پھر ان کے اس صبر پر، اور جو بھی کرے گا صرف ان کے ساتھ نہیں، واقعہ خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے، جو بھی فیصلہ آباد، ملتان، کراچی، پشاور میں صبر والا ہے، انتظار کر اپنی موت کا، تیرا رب اپنے ہاتھوں سے تمہیں جام شراب پلائے گا، جنت کی شراب پلائے گا، شرابا طہورا۔ وسقاهم ربهم شرابا طہورا۔ وہ کہے گا یا لوگ کہیں گے یا اللہ ایک بڑا درجہ میں کچھ سلب گیا کہ تو آپ ہی سرکی بن گیا، تو آپ جواب آئے گا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ تمہاری محنت کا صلہ ہے جس کو اللہ نے قبول کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت بڑا عمل دیا ہے۔ میں دوبارہ حدیث سناتا ہوں، جیسے آپ رمضان کا استقبال کرتے تھے ایسے کسی عمل کا استقبال نہیں کرتے تھے۔ رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ اور پھر رمضان تیسرا، رجب کا چاند دیکھتے میرے نبی فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، میرے مولا ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے، اور پھر مولا ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ 2 مہینے پہلے رمضان کے لیے دعا فرما رہے، اور رمضان سے چند دن پہلے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا وہ کون آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے۔ سارے ہل گئے، کون آ رہا ہے؟ میں تم سے ابھی کہوں وہ کون آ رہا ہے، تم سب یوں ہو جاؤ کون آ رہا ہے، انہیں سب کی آنکھیں کون آ رہا ہے، یہ میرے نبی کا ایکشن تھا، وہ کون آ رہا ہے، سب نے پیچھے مڑ کے دیکھو کوئی بھی، وہ کون آ رہا ہے، پھر سب نے دیکھا کوئی نہیں، وہ کون آ رہا ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، اب وحی نزل، یہ اللہ بندہ تھا، کوئی آیا نہیں تھا، کیا کوئی وحی آئی ہے؟ ہم کہا نہیں، عدو حضر، یا کوئی دشمن آ رہا ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہے دور سے ہی، تو ہم اس کے لیے تیاری کریں؟ ہم کہا نہیں، اب پھر کون آ رہا ہے؟ آپ نے کہا
رمضان آ رہا، رمضان کا مہینہ آ رہا، رمضان میرے نبی رمضان کا یوں استقبال فرماتے ہیں. میرے نبی کے 9 رمضان آئے، 9، 2:30 کے اور 7:29 کے. رمضان 29 دن کا ہو یا 30 دن کا ہو، اللہ لکھواتا 30 روزے ہی ہے. جو کہ ایمان والوں نے تو نیت کی ہوتی ہے کہ اگر آج چاند نظر نہ آیا تو کل بھی روزہ رکھنا ہے، اللہ نے چاند کاٹ دیتا، ساڑھا ایسے کوئی فیصلہ کوئی نہیں. لہذا ہم عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں عید کی رحمتیں بھی دی جاتی ہیں اور روزے کا اجر بھی دیا جاتا ہے کہ ان کے 30 ہی لکھو، جو کہ انہوں نے تو نیت کی ہوئی تھی، میں نے چاند نکال دیا ہے. تو اس امت کا ہر مہینہ اللہ کی بارگاہ میں 30 لکھا جاتا ہے. نیچے جو ہے 29، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ میرے نبی پر 29 کے چاند 7 اور 30 کے چاند 2، 9 رمضان آپ کی زندگی میں ٹوٹل آئے. میرے نبی کی عادت تھی آپ سحری بالکل آخر میں کرتے تھے اور افطاری فوراً کرتے تھے، فوراً. کس لیے؟ اپنی امت کو بھوک سے بچانے کم سے کم ٹائم دینے کے لیے کہ میری امت پر بھوک کا ٹائم کم سے کم ہو. سحری کا آخری لقمہ آپ کھاتے تھے اور بلال اذان دیتے تھے. اور ایک آدمی مدینے میں چھت پہ کھڑا ہوتا تھا. جب آپ سفر میں ہوتے، روزہ ہوتا، تو وہ کسی ٹیلے پہ کھڑا ہوتا، کسی چوٹی پہ کھڑا ہوتا تھا. جو ہی سورج یوں نیچے جاتا، وہ کہتا یا رسول اللہ افطر، آپ فوراً کھجور منہ میں ڈالتے، یا پانی یا ستو یا کھجور یا دودھ آپ فوراً کھاتے تاکہ میری امت کی افطاری اور سحری میں کم سے کم ٹائم آئے. یہ جو احتیاط کے 2 منٹ ہیں، تو یہ احتیاط کے لوگ کوئی لوگ ہوتے ہیں احتیاطاً 2 منٹ، یہ اہم چکر بازی ہے. یوں سورج اب تو پر سورج نظر نہیں آتا، میں ڈوبتا، اور دیہاتوں میں بھی چلے جاؤ تو اتنا غبار ہے کہ وہ پتہ نہیں چلتا. تو لہٰذا اب عمل تو اسی پر ہی کرنا چاہیے، احتیاط پر. ورنہ میرے نبی کی یہ احتیاط نہیں. میرے نبی جو اس وقت فضا صاف ہوتی تھی یا سورج کی کنارہ غائب ہوتا، اب کھجور منہ میں ڈال لیتے یا پانی پی لیتے یا دودھ پی لیتے. اپنی امت اور مشقت کم سے کم ہو. عرباض بن ساریہ، مقداد بن اسود اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ سحری کھا رہے اور بکرے کی سری پکی ہوئی تھی. تو بلال آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے. اگر وہ لکیر نظر آ گئی، آپ چھوڑ دیں کھانا پینا، میں اذان دینے جا رہا ہوں. تو آپ نے جواب نہیں دیا، کھاتے رہے. کیا تھا کہ میرے نبی اندر بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کہ صبح نہیں ہو، لہٰذا کھا رہے. بلال اوپر چڑھنے لگے اذان دینے کے لیے. دونوں کو خیال آیا، میں ایک بار جا کے بیٹھا تھا صحیح کہ اللہ کے نبی نے کھانا چڑھایا کہ نہیں چڑھایا. وہ واپس آئے تو کھانا چل رہا ہے کیونکہ ابھی تو صبح ہوئی نہیں تھی. تو یا رسول اللہ واللہ لقد اصبح، اللہ کی قسم صبح ہو گئی. آپ نے آپ کی شکل کا بلال وہی حق یا بلال، او بلال تیرا اللہ، ارے ابھی صبح نہیں ہوئی تھی. تیری قسم کو سچا کرنے کے لیے اللہ نے اس کو پہلے نکالا، کہیں تیری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے. اللہ نے صبح کو پہلے نکال دیا. حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرا نبی کھاتا رہتا، اللہ نے صبح نکال لی. دیکھ میں بکرا پکڑا تھا، بن جرہ وہ پکا رہے تھے بطور اس کے باورچی کے لیے باغ میں بنا رہے. تو آپ نے ابو عبیدہ سے کہا ابو عبیدہ یہ بکرے کی دستی پکڑانا مجھے. میرے نبی کو بکرے میں دستی کا گوشت پسند تھا. تو انہوں نے وہ بڑے چمچ سے نکال دیا. آپ نے اس کو دونوں کناروں سے پکڑ کر دانتوں سے نوچ نوچ کے کھایا. آپ نے دانتوں سے پھر کہنے لگے ابو عبیدہ جی پہلے دستی پکڑانا. تو انہوں نے دوسرے نکال کے دے دی. آپ نے یوں پکڑا اور دانتوں سے کاٹ کاٹ کے اس کو صاف کر کے پھینکا. ابو عبیدہ جی دستی پکڑانا. یا رسول اللہ بکرے دیا دو ہوتی ہیں قریب حاضر ہوئے. اگر تم میرے کہنے پہ ڈال دیتا چمچ تو جب تک میں کہتا رہتا میرا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا، میرا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا. سردی کا زمانہ تھا،
آپ باہر نکلے تو دیکھا صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا کیوں بیٹھو گے؟ کہ جھوٹ، گھروں میں بیٹھا نہیں گیا، باہر آ گئے۔ تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی اس کھجور سے کہو تازہ کھجوریں دو۔ تو علی اور ابو بیت تو ہے، ابو بیت تو گاڑی ہوتا تھے دو تو ہوتے نہیں طریقے سے دے۔ تو حضرت علی بھی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ سردی کا زمانہ ہے، کھجور کی تو ہم کہہ سکتے تھے، کھجور تو گرمی کا پھل ہے، لیکن دونوں کا لیول ایک نہیں ہے۔ تو علی یہ کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ سردی کا زمانہ ہے، کھجوروں کی تو ہونی ہے۔ انہوں نے اٹھ کے دوڑ لگائی اور جا کر کھجور سے کہا اللہ کا نبی کہہ رہا ہے ہمیں تازہ کھجوریں کھلاؤ، تو میرے رب کی قسم پتوں سے ٹپ ٹپ کھجوریں گرنے لگیں، پورا ڈھیر لگ گیا۔ تو انہوں نے جب کھجوریں گرتے دیکھتے جلدی سے چادر نیچے بچھائی، چادر پہ کھجوریں اکٹھی کر کے اپنے صحابہ کے سامنے رکھ کر کھاؤ۔ سب نے پیٹ بھر کے کھائے، تو جب جو بچ گئی تھوڑی سی، آپ نے علی سے کہا جاؤ فاطمہ بچوں کے پاس لے جاؤ، وہ بھی بھوکے ہیں، وہ بھی کھا لو۔ تو حضرت نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک اللہ کا نبی کھاتے رہتے تو صبح صادق نہیں ہونے سے۔ تو آپ کی عادت شریفہ آخر میں افطاری اور شروع، آخر میں سحری اور شروع میں ہی افطاری۔ اچھا جس دن بادل ہو اس دن حکم ہے جلدی افطار کا، دیر سے افطار کا، اور نماز جلدی پڑھ لو۔ تو صحابہ نے اور اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے انتظار کر کے بھائی آپ کو سورج ڈوب گیا ہوگا کر لیا۔ اچھا سارے کھا کے فارغ ہو کے نماز کی تیاری کر رہے تھے تو ایک دم بادل ہٹے تو سورج سر پہ کھڑا ہو، نہیں سورج کنارے پر کھڑا ہوا تھا تو سارے تو یہ ایک اجتماعی پورے مدینے والوں کا روزہ ٹوٹا، جس میں میرے نبی بھی تھے، اور وہ روزہ خطا سے ٹوٹ گیا۔ پھر رمضان کے بعد سب نے اس کی قضا کی۔ تو میرے اللہ نے ہمیں کہا ہے کتب علیکم الصیام۔ صیام کسے کہتے ہیں؟ کہ آنکھ بھی روزہ رکھے، دماغ بھی روزہ رکھے، ناک بھی روزہ رکھے، زبان بھی روزہ رکھے، ہاتھ بھی روزہ رکھے، دل بھی روزہ رکھے، سینہ بھی روزہ رکھے، پیٹ کا بھی روزہ ہو، شہوت کا بھی روزہ ہو، قدموں کا بھی روزہ ہو، اس کو کہتے ہیں صیام۔ اور جب ایسا روزہ رکھا جاتا ہے تو وہ روزہ بنتا ہے لوہے کی ڈھال، اور جب وہ روزہ رکھا جاتا ہے جو ہم رکھتے ہیں وہ بنتا ہے چمڑے کی ڈھال کہ شیطان نے انکل مارنی پاٹ چھڑنا کہ روٹی تو نہیں کھا رہے، جھوٹ بول رہے ہیں، پانی تو نہیں پی رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، کھانا تو نہیں کھا رہے ہیں، نظر حرام دیکھ رہے ہیں، کھانے پینے میں سے کسی چیز کے قریب نہیں جا رہا ہے، غلط سائن کر رہے ہیں، فائل پر غلط توڑ رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، تکبر سے چل رہا ہے، دل میں کسی کا بغض بٹھایا ہوا ہے، سینے میں کسی کے لیے کھوٹ بٹھایا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو روزے کو خراب کر دیتی ہیں، جو روزے کو خراب کر دیتی ہیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک اگر روزہ ہو تو دو طاقتیں پیدا ہوتی ہیں، دو طاقتیں پیدا ہوتی ہیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک کا روزہ ہو تو دو طاقتیں پیدا ہوتی ہیں، دو طاقتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک قرآن نے بتائی، ایک حدیث نے بتائی۔ انما الشہر صبر، روزہ صبر کا مہینہ، روزے کا مہینہ صبر کا مہینہ، روزہ صبر کا عمل ہے، صبر۔ اور قرآن کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم روزہ رکھو تمہیں تقوی ملے گا، تمہیں تقوی ملے گا۔ ایک قرآن نے ہمیں لفظ دیا تقوی، ایک ہمیں حدیث نے لفظ دیا صبر، کہ روزہ تقوی اور صبر کا ایک سنجوگ، ایک جوڑ، ایک خوبصورت اتصال ہے۔ صبر اور تقوی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو میں چند آیات بتاتا ہوں۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون واعلموا ان اللہ يحب المتقین ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان اللہ بما يعملون محيط۔
بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. یہ میں نے آپ کو چند آیات قرآن سے پڑھ کے سنائی ہیں. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. جنت چاہیے تقوی، دوڑو جنت کی طرف جو تقوی والوں کے لیے بنائی گئی. ہدایت چاہیے، قرآن سے ہدایت نہیں ملتی. کس کو نہیں ملتی؟ جس کے بعد تقوی کوئی نہیں. جس کے بعد تقوی ہے اسے قرآن سے ہدایت ملے گی. جو چاہتا ہے اللہ مجھ سے پیار کرے تو اللہ کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. جو چاہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہو جائے تو اللہ کہتا ہے إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ. جو امت محمد اجتماعی طور پر انفرادی طور پر چاہتے کہ دشمن کے اور شیطان کے سارے وار ختم جائیں تو ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. دشمن کا وار ختم جائے گا اگر صبر اور تقوی کو تم اختیار کرو. صبر اور تقوی اس کو سورہ یوسف میں جہاں اللہ نے فٹ کیا ہے. روزہ ہم رکھیں جیسے میں نہیں، میں تو خالی ترجمہ ہوں جیسے میرے نبی نے بتایا ہے. میرے نبی نے فرمایا جو روزہ رکھ کے جھوٹ بولتا ہے اس کو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت کوئی نہیں. جو روزہ رکھ کے جھوٹ بولتا ہے اسے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت کوئی نہیں ہے. میرے اللہ کی بارگاہ میں اس کی بھوک پیاس کا کوئی وزن نہیں. ہاں اتنا وزن ضرور ہے کہ روزے کی حاضری لگ جائے گی. روزہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، حاضری لگ جائے گی کہ ٹھیک ہے روزہ رکھا ہے قبول کر لو روزہ رکھا ہے، لیکن روزے کے ثمرات نہیں ملیں گے. تو میں قربان جاؤں، سورہ یوسف کو قرآن کا سب سے خوبصورت قصہ کہا گیا ہے. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن. اور اس کی خوبصورتی کی بے شمار وجوہات ہیں، اور اس میں سے ایک وجہ جو میں بتایا کرتا ہوں کہ قرآن کے سارے مضامین کو سمیٹ کر ایک جملے میں جو کئی جگہ لایا ہے. قرآن کے سورہ عصر پورے قرآن کا خلاصہ بتاتی ہے. ایسی بہت سی جگہیں ہیں، لیکن جس خوبصورتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں لایا ہے صبر اور تقوی کو، وہ کمال ہے. یوسف علیہ السلام کے دو واقعے قرآن میں. ایک زلیخا نے گناہ کی دعوت دی، انہوں نے کہا معاذ اللہ. ایک بھائیوں نے رگڑا دیا 40 سال، انہوں نے برداشت کر کے کہا الا تسریب علیکم اليوم. یہ دو لفظ تقوی کے پیچھے تصویر ہے معاذ اللہ، اور ان کے ظلم کے پیچھے تصویر ہے لا تسریب علیکم اليوم. کیا ہے؟ زلیخا نے دروازے بند کروائے، تالے لگوائے، اور اندر 7ویں کمرے میں، 7 میں کتنے ہی کمروں میں سے گزار کے آخری کمرے میں ہے ہی طلب. یہ قرآن کا وہ لفظ ہے جس کو ہے ہی طلب، ہے ہی طلب، ہے ہی طلب، ہے طلب، ہے طلب، ہے طلب، ہے طلب، ہے طلب، ہے طلب. 9 طرح اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اس لیے اس موقع پہ جو زلیخا کر گئی مکر اور فریب، وہ اتنا خوفناک تھا کہ اس کو بتانے کے لیے اس لفظ میں 9 آوازیں ہیں. 9 آوازیں ہے طلب، ہے طلب، ہے طلب. کیا طاقت ہے ان الفاظ کی. اس طاقت کو یوں قرآن بیان کرتا ہے تاکہ جس کو لفظ کی طاقت کا نہیں پتا تو یوں سمجھے کہ اس کو 6 دفعہ 9 دفعہ کیوں پڑھا جا سکتا ہے. طلب، ہے طلب، ہے طلب، ہت طلب، ہت طلب، ہت طلب، ہے طلب، ہے طلب، ہے طلب. بس تو آ جا. اصل ادب تحیات لک کہ تو آ، میں تیرے لیے تیار. تحیات لک، میں تیرے پڑھ دے.
آئے ہائے کیا میرے رب کا کلام، کس طرح وہ تیار ہوئی ہے گناہ کے لیے، اور کس طرح اس نے یوسف علیہ السلام کو دعوت دی ہے، اور کیسے اس اللہ کے بندے نے جواب دیا ہے۔ قالت حیت لک، قالت حیت لک، قالت حیت لک، قال معاذ اللہ، 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 قالت حیت لک، قال معاذ اللہ۔ یہ سارا میں نے پھیلا دیا کہ مجھے ان الفاظ میں وہ صورت نظر آ رہی ہے کہ اس جادوگر نے کیا کچھ نہیں کر دیا تھا یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کے لیے۔ ایک حسن کا جادو، ایک الفاظ کا جادو، ایک سچویشن کا جادو، جگہ کا جادو، کہ پردے ہیں، دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے، کوئی آ نہیں سکتا ہے، اور حسن مصر پکار رہا ہے، اور الفاظ کا جادو اثر کر رہا ہے، اور بناؤ سنگار اثر کر رہا ہے، اور اس کو توڑا۔ میرے نبی، میرے ہمارے بھی نبی ہیں، ہم کسی نبی پہ ایمان نہ لائیں تو ہم تو کافر ہو جائیں۔ تو کائنات کے افضل ترین انسان نسب کے لحاظ سے کہ یوسف نبی بن یعقوب نبی بن اسحاق نبی بن ابراہیم نبی، چوتھی پشت بھی نبوت والی ہے۔ جو پردادے کا باپ ہے وہ بھی نبی ہے، پردادا بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، خود بھی نبی۔ تو ان کا معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوایا، نہیں زلیخا یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ تو اس نے آگے بڑھ کے پکڑنا چاہا، انہوں نے دیکھا دروازے بند ہیں، صرف 4 قدم ہے، اس سے آگے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ کہ یا اللہ کتنا دوڑنا میرے ذمہ ہے، اگلا تیرے ذمہ۔ انہوں نے 4 قدم دوڑ لگے، ٹھک تالے ٹوٹے، دروازہ کھولا، پھر ٹھک تالا ٹوٹا، 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 دروازہ کھولا۔ مین گیٹ پر پہنچے تو اس کے پیچھے ہاتھ پڑا اور اوپر سے خامدار۔ یار میں نے وہ قصہ نہیں سنا نا، میں نے تقوی میں یہاں روزے دار کے لیے کیا ہے، اکیلا بیٹھا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کھانا پکارتا ہے، ہے تلک، وہ کہتا ہے معاذ اللہ۔ فریج کا پانی کہتا ہے گرمی بڑی لگ گئی ہے، یا 2 گھڑوں پی لے، کہتا ہے ہے تلک، وہ کہتا ہے معاذ اللہ۔ کھانے کی خوشبو اٹھ رہی ہے، وہ کہتی ہے تلک، وہ کہتا ہے معاذ اللہ، کہتا ہے معاذ اللہ۔ غلط بولنے کے لیے اندر سے نفس چلتا ہے، آگے ڈنڈیوں کیا بتائے گا، تو آواز آتی ایمان والی معاذ اللہ، روزے کی آواز آتی، تقوی کی آواز آتی معاذ اللہ، جھوٹ بولنے کے لیے زبان گردش کرتی، کہتا ہے معاذ اللہ، رشوت دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھنے لگتا ہے تو آواز آتی روز معاذ اللہ۔ یہ تقوی اس کو یہاں لا کے کھڑا کر دے گا۔ اگر اپنے تقوی کے ساتھ اس نے روزے کو یوں سنبھالا کہ حرام سے، جھوٹ سے، رشوت سے، نافرمانی سے، ماں باپ کی گستاخی سے، بہن بھائیوں کی لڑائی سے، تو یہ ایک سرا جا کے یوسف علیہ السلام سے مل گیا۔ انہو من یتق، من یتق، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ لوگ یہ حرام کاری کیوں کرتے ہیں کہ ہمیں مزہ ملے، اور اللہ کی قسم ان میں مزے نہیں، تیری مصیبتیں ہیں۔ مزہ لینا ہے تو اللہ کے لیے جینا سیکھو، مزہ لینا ہے تو اللہ کے لیے بھوکا رہنا سیکھو، مزہ لینا ہے تو اللہ کے لیے جھیلنا سیکھو، اللہ کے لیے برداشت کرنا سیکھو۔ کیوں میرے نبی کا نواسا 72 پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ نیزے پہ چڑھ گئے، ایک بول پر سب کچھ بچا سکتے تھے، مزے لیتے۔ اچھا ہم تو اگر مزے لیں غلط طریقوں سے ہمارے لیے تو جہنم ہے، اور میرے نبی کے نواسے کے لیے تو اعلان ہو چکا ہے کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب یزید کے ہاتھوں میں آپ دینے میں
جنت کے تو کوئی فرق نہیں تھا، وہ تو پہلے ہی طے ہو چکا ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ میں کوئی غلط بات ممبر پر بیٹھ کے کروں تو میں برباد ہو جاؤں گا، یا میں اس ممبر کی شہرت سے کچھ پیسے بٹورنا شروع کر دوں، مال بنانا شروع کر دوں، یا میں اس میں فرقہ واریت کی آگ بھڑکانا شروع کر دوں اور تمہیں لڑا کے اپنے پیسے کھڑے کروں۔ مجھے ایک خطیب میرے دوست ہیں، میں نے کہا تم یہ منفی تقریریں کیوں کرتے ہو؟ کوئی اصلاحی کیوں نہیں کرتے؟ میرے پیسے مجھے لگ جائیں، تو آج دیوبندیاں کے خلاف بول رہے، تو آج بریلیوں کے خلاف بول رہے، تو آج غیر مقلد اہل حدیث کے خلاف بول رہے، جتنے بارے مشہور کہ یہ پیسے ہی اس کے ملتے ہیں کہ تم نے فلاں کا کعبہ لگانا تھا تو پیسے دینا جڑنے میں۔ آگے پتہ نہیں میں کہاں سے آنسو لاؤں جو اس ملک کے ان نادانوں کو یہ کوئی اللہ سبق سکھاتے ہیں۔ یہ کتنے ظالم لوگ ہیں، یہ کتنے ظالم لوگ ہیں، یہ کتنے ظالم لوگ ہیں جو خطیبوں کو بولا رہا ہے فلاں کے خلاف بولو فلاں۔ ارے عقل کے اندھو، ارے عقل کے اندھو، ارے عقل کے اندھو، تم امت محمد کو توڑ رہے ہو، توڑو گے تو اللہ کی قسم میرے نبی کے قیامت کے دن تم قریب نہیں جا سکتے۔ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یہ میری وہ امت ہے جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، جنہیں میری نظروں سے دور رہ جاؤ۔ شفیع نبی بھی اس دن تڑپ اٹھیں گے، تم ہو میری امت کو توڑنے والے، تمہیں میرے آنسو یاد نہیں تھے، تمہیں میرا پتھر کھانا یاد نہیں تھا، تمہیں میرے حسین کا بوٹی بوٹی ہونا یاد نہیں تھا، تمہیں میرے حسن کا تڑپنا یاد نہیں تھا۔ ذہن میں نفرت 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 نفرت۔ روزہ معاذ اللہ ہے، جھوٹ ہے تلک زلیخا کی طرح، روزہ معاذ اللہ یوسف کی طرح، بدیانتی ہے تلک، کھوٹ ہے تلک، زنا ہے تلک، شراب ہے تلک، اندر بیٹھ کے کھانے پینے کی دعوت ہے تلک، اور روزے دار معاذ اللہ معاذ اللہ، نہیں 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 نہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ صبر۔ صبر کیا ہے؟ کھانے سے صبر ہے، روح کے روئی۔ میرے نبی نے کہا اپنے روزے کو بچانے کے لیے اس حد تک جاؤ کہ کوئی تمہیں بڑی سے بڑی گالی دے، تجھے کو میرا روزہ ہے، میں جواب نہیں دوں۔ انی صائم فاذا صابك عاد فقل انی صائم۔ اگر کوئی تمہیں اتنی گالیاں نکالے کہ تم بھی گالیاں دینے پر مجبور ہو، اس کے صاب کا لفظ ہے، سب کا لفظ نہیں ہے، کہ تمہیں یہاں تک لے جائے کہ تم بھی آگے کچھ سنانے والے بنو، تو کہنا میرے بھائی میں کچھ نہیں کہوں گا، میرا روزہ ہے، مجھے اپنے روزے کو بچانا ہے، مجھے اپنے روزے کو بچانا ہے۔ روزہ تقویٰ لاتا ہے، روزہ صبر لاتا ہے۔ پھر صبر کا کیا ہوتا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا جملہ سنو، جو تقویٰ اور صبر اختیار کرتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ کیسے عزت ملی؟ وجہ اخوت یوسف، یوسف علیہ السلام کو جن بھائیوں نے نکالا تھا وہی آج دربار یوسف میں آئے کھڑے ہیں، اور ایھا العزیز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ ذلیلوں کا سامنے کھڑے جناب حضور پیسے تھوڑے غلہ زیادہ چاہیے، کیسا زمانہ ہے، روٹی تو بڑے محتاج ہو گئے ہیں، سنیا تسی بڑے سخی بادشاہ ہو، تو کہ اللہ کے واسطے ساڑھے پیسے نہ ویکھو، ساڑھی ضرورت ویکھو۔ اس عاجزی سے بات کر رہے ہیں، اور اوپر سے اللہ کا امر آ چکا ہے، بتا دو۔ یوسف علیہ السلام نقاب اوڑھتے تھے، اس پر صرف ان کی آنکھیں نظر آتی، اپنے چہرے کو چھپاتے تھے۔ جب اللہ کی طرف سے اجازت ہو گئی کہ بتا دو اپنے بھائی، تو انہوں نے یوں نقاب اٹھایا، تو هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون؟ کچھ تمہیں یاد ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ میں قربان جاؤں نبی کے اخلاق پر، اللہ کرے ہمیں اللہ ایسے اخلاق نصیب فرمائے۔ کیسے مکر و فریب سے گھر سے نکالا، کیسے باپ کو دھوکہ دیا، کس طرح سازش کی، کس طرح کنویں میں بے دردی سے ڈالا، ہاتھ پڑ گیا منڈیر پر تو ایک بھائی نے تلوار کا قبضہ یہاں مارا زور سے،
درد کی وجہ سے ہاتھ چھوٹ گیا اور ایسے کلابازیاں کھاتے ہوئے نیچے گئے تو اوپر میرا اللہ تھا، جبریل سے کہا گرنے سے پہلے سنبھال، اور پھر بیچا، چند ٹکوں میں بیچا، وشروه بثمن بخس دراهم معدودہ، چند ٹکوں میں بیچ دیا قافلے والوں کا۔ پھر وہاں جا کے غلامی میں آئے، پھر الزام لگا 9 سال قید کاٹی، 40 برس پیچھے باپ کی روتے روتے آنکھیں چلے گئی، اب یدت عیناہ من الحزن فهو کظیم، ان کی آنکھیں ختم ہو گئی، تو درد کا ایک مجموعہ بن گئے اور کہہ رہے ہیں تم سے بے خبری میں تھوڑا بہت یوسف کچھ ہو گیا تھا، حل علمتم وہاں بولا جاتا ہے جہاں مجھے یہ یقین ہو کہ مولوی شاہ صاحب میری بات کو نہیں جانتے، تو میں کہتا ہوں مولوی شاہ صاحب آپ کو پتہ چلا کہ یہ بات وہاں عربی میں حل کا لفظ بولا جاتا ہے، حل آپ کو پتہ چلا، تو یہاں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں حل، یعنی آپ کو تو پتہ نہیں ہے، کچھ بے خبری میں ما فعلتم، فعل عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے، اس سے نیچے کوئی لفظ نہیں، کمزور ترین، جو تھوڑا بہت یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ ہوا، اذا تم جاہلون، تمہیں پتہ نہیں تھا، تم بے خبری میں کر بیٹھے ہو۔ یہاں پتہ میں کیا جملہ بناتا ہوں جو موقع کے لحاظ سے میں قد علمتم، آئے ہو نا منہ چاہتے ہو، اور ہمیں پتہ ہے نا ما ظلمتم، جڑا دوسری میرے اتنے ظلم کیتا، وَأَخِي میرے بھائی نے ظلم کیتا، اِذْ أَنْتُمْ ظَالِمُونَ جب تم ظلم کی انتہا پر ہوتے، اِذْ أَنْتُمْ عَامِدُونَ تجھے جڑی ساری میرے خلاف سازش کی تھی کہ آج منہ جاتے آگے ہو، کڑے منہ نہ لائے، تب ہو جاؤ، یہ تھا کہنا۔ اور کیا کہہ رہے ہیں تمہیں خبر نہیں لگی، ماں فعلتم، تھوڑا بہت میرے اور میرے بھائی کے بارے میں تم سے کچھ اونچ نیچ ہو گئی، اونچ نیچ تلوار کا قبضہ مار کے سر میں درد دے رہے ہیں، اونچ نیچ، اور آگے آخر جملہ اذ انتم جاہلون، اصل میں تم بے خبری میں کر گئے، تمہیں جان بوجھ کے تو کیا ہی۔ یا اللہ، ان اخلاق کا ہزارواں حصہ نہیں لاکھواں بھی ہم لے لیں تو میرے ملک میں امن قائم ہو جائے۔ ہمارے خطیب لاکھواں حصہ لے لیں، ہمارا تاجر، ہمارا زمیندار، ہمارے سیاستدان، ہمارے افسران، ہمارے مختلف طبقات، ہمارے کمال ہے۔ اب جو ان کا تاثر تھا اس کے لیے جو قرآن آیا ہے، سبحان اللہ، اب انہوں نے غور سے دیکھا، شک پڑا یوسف ہے، پھر کچھ یقین آیا نہیں واقعی یوسف ہے، شک پڑا یوسف ہے تو تھوڑا اطمینان کی کیفیت ہے، یقین ہو گیا یوسف ہے تو خوف کی کیفیت ہے، اس کے الفاظ سنے ہیں تو امید کی کیفیت ہے، اس کی بادشاہی کو دیکھا ہے تو ڈر کی کیفیت ہے، یعنی مختلف کیفیتوں کو جو ان کے چہرے پر بھی ہیں، ایکسپریشن میں بھی ہیں، اور ان کے حرکت میں بھی، اس کو قرآن نے کیسے بیان کیا ہے، میں ذرا چہرے سے بھی کوشش کروں گا اس کو بتانے کی۔ لأنت يوسف، لأنت يوسف، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، بھی مطلب ہر جواب قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، اللہ کا نام انو میری گھر من قرآن قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ ممبر پر اکثر جاہل لوگ بیٹھے ہوئے جو کس سے کہانیاں سنا کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، تو میری بات دیوار پہ مارو، اگر میں قرآن بولوں تو اسے رو، میرے نبی کی بات بولوں تو اسے رو، تمہیں پرکھنے کا سلیقہ وہ جو طارق جمیل آخر ہے واقعی اللہ کی گل ہے، اللہ کے نبی کی گل ہے۔ اپنے کو میں کیونکہ عربی بہت لاتا ہوں، قرآن کی بھی حدیث کی بھی، تو مجھ سے ایک جاتی زمیندار کہنے لگا مولانا صاحب ایک اپنے کو عربی گھاٹ کے پڑھائیں گے ہے بھی صحیح ہے، تو مجھے صاف کہا
مولانا صاحب اپنے کو عربی گھڑ گھڑ کے بڑھائی جاتے ہو یا کچھ آپ کیا یہ کرتے اس نے ساتھ میں صحیح بات مجھ سے پوچھی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں قرآن پڑھو شک خوف ناامیدی کچھ امید کچھ تھوڑا اطمینان کچھ تھوڑا حوصلہ لا انت یوسف خوف اور حیبت اور دبدبا اور پریشانی اگر یہ ہوئی یوسف ہے تو اس طرح سے نکلا جائے اگر یہ ہوئی ہے وہ نہیں ہے تو چلو کرتا ٹھیک ہے اگر وہ ہے تو ساڑھی کھلا جائے گا تو ساڑھی سرلا جائے لہذا انکا لا انت یوسف پہلے اطمینان انکا لا انت یوسف میں جتنے بھی کوشش کروں میں صاحب کو بیان نہیں کر سکتا کہانا یوسف فلازہ داخلی میں ہوں یوسف اور یہ ہے بنیامین قد من اللہ علینا اب سنو انہو من یتقی ویسکر جو صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا رمضان صبر کا مہینہ ہے تھوڑی ہمت کرو تو ایک طاقتور ایمان ملے گا جو سارا سال چلائے گا جھوٹ چھوڑو غلط چھوڑو غیبت چھوڑو بہتان چھوڑو گالی چھوڑو ملاوٹ چھوڑو کھوٹ چھوڑو رشوت چھوڑو بہتان لگانے چھوڑو موسیقی چھوڑو غفلت چھوڑو بدکاری چھوڑو فحاشی چھوڑو جوا چھوڑو جتنے کبیر ماں باپ کی نافرمانی چھوڑو رشتہ داروں سے لڑنا چھوڑو شراب چھوڑو کسی کے بارے میں بغض ہے نکال دو صاف کر دو کسی سے لڑو صلح کر دو کرے لگ جاؤ پاؤں پکڑ لو نہیں معاف کرتا پاؤں پکڑ لو کہ میرے روزے برباد ہو جائیں گے مجھے معاف کر دے پھر تمہیں اللہ ایسے ڈھال دے گا کہ پوری دنیا کے شیطان بھی ٹکرائیں گے وہ پاش پاش ہوں گے تمہارا ایمان سلامت ہوگا ہمارا ایمان سلامت ہوگا کہ ہم روزے کو خوبصورت بنائیں طاقتور بنائیں تقوی اور صبر کے ساتھ زلیخا سے تھا معاذ اللہ بھائیوں کے ساتھ کیا ہے وہ کہتے ہیں تو اللہ لقد آتاک اللہ علیہ من کننا لخاطئین اللہ کی قسم یوسف اللہ نے تجھے عزت دی ہم قصوروار ہیں تو آگے وہ کیا کرے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین صبر کہاں تک آدمی کر سکتا ہے قرآن بتا رہا ہے 40 سال کے ظلم کو سہنے آپ کو پتہ ہے عام طور پر یہ حدیث بیان نہیں ہوتی جب یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہو گئی اور زلیخا جھوٹی ثابت ہو گئی اور گورنر مصر بدنام ہو گیا تو اس نے اپنے بدنامی کا داغ دھونے کے لیے یوسف علیہ السلام کو پکڑا منہ کالا کروایا گدھے پہ چڑھایا اور پورے شہر میں ڈھنڈورا پٹوایا یہ ہے جس نے اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ منہ کالا کیا 4 نسلوں سے نبی آ رہا ہو اور پھر جھوٹے الزام میں پورے شہر میں ڈھنڈورا پٹ رہا ہو پھر اس کے سبب بھائی آئیں اور کہیں لا تصریف ہوتا ہے کسے کہتے ہیں لا تصریف ہوتا ہے کہ میں نے دعویٰ کر دی مولی شاہد کے خلاف عدالت میں میرا دعویٰ جھوٹا ثابت ہو گیا نہ گواہ پیش ہوئے نہ دعویٰ ثابت ہوا تو عدالت کہتی ہے آپ کے ذمہ میں کچھ نہیں ہے آپ بری ہیں آپ کے ذمہ میں کچھ نہیں آپ بری ہیں یہ ہے تصریف کا مطلب یوسف کہہ رہے ہیں تو زیادہ میرا نام کیتا ہی کچھ نہیں میں تو نکیا کھا جاؤ تسی بری ہو تھوڑے تو ذمہ ہی کچھ نہیں تھوڑے تو ذمہ ہی یا اللہ اتنے دکھ سہنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں تھوڑے تو ذمہ ہی کچھ نہیں ہمارا ہاتھ تو یہ تو میں نے کوئی کے وہاں کیا کوئی کے لڑی جانے میں نے کوئی آکے اس پہ ہی لڑی ہم نے رشتہ مانگا میں رشتہ ہی نہیں دیا ہم نے بائی کارڈ کر دیا ارے ظالموں بیٹی ان کی ہے تم سائل بن کے گئے ہو تم ظالم بن کے نہیں ہوگا جیسے کہ ہم لکھا چھڑے تھے ہاتھ اپنا دیتے ہیں لکھا چھڑے انہوں نے رشتہ نہیں دیتا سے لکھا مار چھڑے بیٹے منہ میں نہ لکھ گیا ایک عمل اس میں ہے اعتکاف میرے نبی نے پورا مہینہ اعتکاف کیا پھر میرے نبی نے 10 دن کا مستقل اعتکاف کیا پھر میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے جو
9واں رمضان کا 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اللہ آپ میں سے کسی کو ہمت دے اعتکاف کرنے، پورا مہینہ نا تو مسنون نہیں شمار کے علماء نے وہ اپنے لیلۃ القدر کی تلاش میں کیا تھا۔ 10 دن آپ کا ساری زندگی کا اعتکاف، اور اعتکاف ہوتا ہے اللہ کے دروازے پہ گر کے پڑ جانا، اور اعتکاف والے کو یہ فضیلت حاصل ہے وہ سویا بھی ہو تو اس کی عبادت دیکھی جاتی ہے۔ گھر میں جو عبادت کرے گا تو لکھا جائے گا، نہیں کرے گا نہیں لکھا جائے گا، لیکن اعتکاف کرنے والا گھر میں مسجد میں سو رہا ہے، مسجد میں کھا رہا ہے تو اس کے لیے بندگی کا ثواب دیکھا جا رہا ہے۔ اور ایک دن کا اعتکاف، ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندق دور کر دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین آسمان کی لمبائی کے برابر ہوتا ہے۔ اور ایک بات اس کے ساتھ بتا دوں، لوگوں کی ضرورت میں کام آنا، ان کے مشکلات میں ان کی مدد کرنا، یہ ہمارے معاشرے میں اللہ کا فضل ہے بھی صحیح اور نہیں بھی ہے، کچھ غرضی زیادہ ہو گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اعتکاف میں بیٹھے تھے، ایک آدمی آ کے پاس بیٹھ گیا، آپ نے کہا کیا بات ہے، کچھ غمگین نظر آتا ہے، کہ فلاں آدمی کے ساتھ مسئلہ ہے، حل نہیں ہو رہا۔ تو آپ نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے میں جا کے تیری سفارش کروں؟ میں لگا کہ ہاں۔ تو اس کے ساتھ اٹھے اور مسجد سے باہر نکل کے جوتا پہننے لگے تو ان کا حضرت آپ کا جو اعتکاف تھا، تو انہوں نے یوں اللہ کے نبی کی قبر کی طرف اشارہ کیا، اس وقت تو کھلا تھا، کہا کہ اس قبر والے سے سنا ہے اور ابھی دن زیادہ نہیں گزرے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جو کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلتا ہے تو اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب، ضرورت پوری ہو یا نہ ہو، وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلتا ہے تو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو لوگوں کی ضرورت میں کام آنا یہ اعتکاف سے بھی بڑی بات ہے، یہ تو سارے سال کی بات ہے، لیکن رمضان میں اعتکاف بیٹھو اور اللہ کے بعد علماء سے پوچھ کے بیٹھو کہ ہمیں بیٹھنا کیسے ہے۔ بہت سارے اعتکاف والوں کا اعتکاف نہیں ہوتا، ہمیں بیٹھنا دنوں کہ وہ کوئی نہ کوئی باتوں سے نہیں ٹوٹتا، صرف ایک ہی بات ہے مسجد سے نکل جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مسجد سے نکلنے کی اجازت بھی ہے اور اس کی کچھ شرائط بھی ہے، وہ پوری کرو۔ تیسری چیز جو ہوتی ہے رمضان میں وہ ہے روزے کی زکوٰۃ، روزے کی زکوٰۃ، روزے کی زکوٰۃ۔ وہ عام طور پہ اخبار میں بھی آ جاتا ہے 2 سے گندم 100 روپے کی آتی ہے۔ میرے نبی کی جو روزے کی زکوٰۃ تھی وہ کشمش ہوتی ہے، آپ کشمش، کھجور، ستو، جو یہ دیا کرتے تھے۔ تو اگر مالدار لوگ، صاحب استطاعت لوگ اور جن کو اللہ نے کشادہ دیا ہے، وہ کشمش کا بھاؤ معلوم کرے، بھاؤ کیا ہے، 500 روپے کلو ہے، 600 روپے کلو ہے، 1000 روپے کلو ہے، اس کے لحاظ سے دیں گے تو کسی غریب کا فائدہ زیادہ ہو جائے گا۔ 200 روپے دینے سے بھی وہ واجب ادا ہو جائے گا، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کشمش کے حساب سے دیتے ہیں تو پھر اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اس میں اس کو آپ کو دعا بھی ملے گی۔ آخری چیز ہے شب قدر، شب قدر کی تلاش۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس میں اللہ نے خود کہا کہ لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے، تمہیں پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے؟ ہم نے اس میں قرآن اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس میں قرآن اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں پتہ ہے قدر کی رات کیا ہوتی ہے؟ اب قدر کا جو لفظ ہے اس کے چند معنی ہیں، ہر معنی کا اس میں تذکرہ آ رہا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ رات قدر کا ایک مطلب ہے عظیم الشان، تو بڑا عظیم القدر آدمی ہے، عظیم الشان ہونا۔ قدر کا ایک معنی قیمت ہے، قدر کا ایک معنی تنگی ہے، اور قدر کا ایک معنی پیمائش اور حد بندی ہے۔ اب آپ دیکھنا اللہ ان چاروں کو کس طرح چھوٹی سی صورت میں لاتا ہے۔ قدر عظیم الشان، تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ وہ عظیم رات ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا۔ دیکھو قدر قیمت،
تو اللہ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جس کی قیمت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ہے۔ قدر تنگ پڑ جانا، تنگ پڑ جانا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس میں کتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ حدود، حدود تو قدر کا مطلب ہے حد بندی، تو اس رات کی حد بندی کیا ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ فجر کی یعنی صبح صادق تک یہ رات باقی رہتی ہے۔ یہ ایسی قیمتی رات ہے، 1000 مہینوں کی بندگی سے بہتر ہے، اور اس میں سب کی بخشش ہوتی ہے سوائے 4 آدمیوں، سوائے 4 آدمی۔ تو اللہ کرے کوئی بھی ایسا ہو، لیکن ہیں ایسے لوگ، میں بتا رہا ہوں تاکہ وہ پہلے سے انتظام کر لیں۔ ایک شراب پینے والا مدمن خمر، جو مستقل شراب کا عادی ہو، اس کے لیے کیا ہے؟ اس رات کے دروازے بند ہیں، بند ایسے ہیں کہ اگر یہ توبہ نہیں کرے گا تو بند، توبہ کرے گا تو فوراً معافی۔ دوسرا کون ہے؟ آپ کل والدین، ماں باپ کا نافرمان۔ اچھا، نافرمانی کے لیے عربی میں لفظ عصا، عاصی، معصیہ، پورے قرآن دیکھو۔ ماں باپ کے لیے ہے آپ کا یا وہ آپ کا؟ آپ کا کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے نا کپڑا، اس کو میں لیرا لیرا کر دوں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایسے پھینک دوں، تو اس کو عربی میں آپ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو پرزے کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ ماں باپ کا نافرمان اپنی دین اور دنیا کو یوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، نہ اس کا دین بچتا ہے نہ اس کی دنیا بچتی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا آخرت میں دے گا، لیکن 2 گناہ یہیں سے سزا شروع ہو جائے گی، ایک ماں باپ کی نافرمانی اور ایک ظلم۔ تیسرا کون ہے؟ جو رشتے داروں سے بائیکاٹ کر کے بیٹھا ہے، بھائی سے لڑا ہوا ہے، بہن سے لڑا ہوا ہے، چاچے سے لڑا ہوا ہے، ماما اماں سے لڑا ہے، باپ سے لڑا ہوا ہے، فادر سے، خالو سے ہے، بھتیجے سے ہے، چاچے سے، ان سے لڑائیاں مول لے کر بیٹھا ہوا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کہ جب تک یہ صلح نہیں کرتا اس کی کوشش کوئی نہیں۔ اور چوتھا وہ ہے جو کسی کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہو، نفرت رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی بھی کوشش کوئی نہیں ہے۔ تو بھائیو، بہت بڑا مجمع کیمروں کے ذریعے سے سن رہا ہے اور سنے گا، میرے ملک میں کینہ بھرا پڑا ہے، تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ رسول کا اسی جناب کی چوری پھیلاتا ہوں کہ کینے سے دل کو صاف کرو، آپس کی لڑائیوں کو ختم۔ مر جانے والے کی کیا لڑائی ہوتی ہے؟ ہر عزت بلندی شہرت کا آخر انجام چند مٹھی مٹی کے سوا کچھ نہیں، چند مٹھی مٹی کے سوا کچھ نہیں۔ سانس نکلتا ہے اور آدمی میت ہو جاتا ہے، ڈیڈ باڈی ہو جاتا ہے۔ تو بھائی کسی سے لڑے ہوئے ہو، کسی کے بارے میں نفرت ہے، دھو کے رکھ۔ ماں باپ کو دکھ دیا ہے، پاؤں پکڑ دو۔ کوئی شراب کا عادی ہے، اللہ کے واسطے چھوڑ۔ کوئی جوئے کا عادی ہے، اللہ کے واسطے چھوڑ۔ کوئی کسی بھی گناہ کا عادی ہے، اللہ کے واسطے چھوڑ کر اپنے روزے کو بچاؤ۔ روزہ بچے گا تو تقویٰ اور صبر ملے گا، تقویٰ اور صبر ملے گا تو اللہ بھی مل گیا اور اللہ کا رسول بھی مل گیا۔ اور اگر اللہ مل گیا تو اللہ فرماتا ہے ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء۔ اگر تو نے مجھے پایا تو نے سب کچھ پایا، تو نے مجھے نہ پایا تو نے کچھ نہ پایا، اور میں تیرے لیے سب سے بہتر ہوں۔ تراوی میں نے پچھلی دفعہ پہ بتا دیا تھا، اب بھی بتا دیتا ہوں کہ تراوی اس امت کو اضافی عمل ملا ہے، اضافی عمل ملا ہے۔ ہمارا روزہ سحری افطاری، پہلی امتوں کا روزہ 24 گھنٹے، جو میں نے پچھلے جمعے بتا دیا تھا، تفصیل سے بتایا تھا۔ اب پھر دوہرا رہا ہوں، ہمیں روزہ ملا سحری افطاری، تو ایک سہولت ہمیں دی گئی، تو پہلی امتوں کو یہ سہولت نہیں دی گئی، تو ان کے لیے رات کی نماز نہیں تھی۔ ہمیں یہ سہولت دی گئی کہ سحری کھاؤ، افطاری کھاؤ، تو ہمیں تراویح دی گئی، جس کو قیام اللیل کا اصل جو لفظ ہے وہ قیام اللیل، تراویح بعد کے زمانے کا لفظ ہے، اور اس کو بھی بتاتا ہوں میں وہ کیسے ہے۔ یہ رات کی عبادت ہے، چونکہ روزہ رکھا ہوتا ہے، تھکا ہوتا ہے آدمی، پڑھنا کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے،
تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اس آیت کے ساتھ اس نماز کا جوڑ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا. اور یہاں روزے کو ذکر نہیں کیا، یہاں قرآن کو ذکر کیا ہے. قرآن کا ذکر کر کے اشارہ کیا ہے کہ امت محمد اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو کھڑا ہو کے سنیں. اور قیمتی ہونے کی وجہ سے یعنی مشقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ جو تراویح، میرے نبی کا اعلان ہے، جو رات کو تراویح پڑھے گا، دن میں روزہ رکھے گا، آخر دن اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، پاک ہو جائے گا. تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے. تراویح کے ہر سجدے پہ جنت میں ایک گھر بنتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں. اور ہر سجدے پہ ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے. اور آخری رات تراویح کی اور آخری روزہ تک رمضان کا جب آتا ہے اور ایمان والوں نے اسے ادا کیا ہوتا ہے تو کہتا ہے جاؤ میں نماز. مسلمانوں کا ایک طبقہ کہتا ہے صرف 8 ہیں، ٹھیک 8 پڑھ، ہم کہتے ہیں 20 ہیں. تو یہ کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے، یہ دلائل کی بات ہے. اور میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ 8 پڑھنے کے بعد چلے جانا گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے. کیونکہ رات کی نماز کے لیے کوئی عدد کوئی عدد کی قید نہیں ہے، عدد کی قید نہیں ہے. صلاۃ اللیل مثنی و مثنی، رات کی نماز ہے دو کر کے جتنا پڑھنا ہے پڑھ لو. تراویح کا لفظ کہاں سے آیا؟ مکے والے یہ بات کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں. مکے والے 4 تراویح پڑھتے تھے اور پھر طواف کرتے تھے. تو کچھ کو ریلیکس ہو جاتے تھے اور طواف ہوتا تھا 6-7 منٹ 10 منٹ میں، چھوٹا جا مطاف، اس لیے ہماری طرح کا 1 گھنٹے کا طواف نہیں ہوتا تھا. تو وہ 4 تراویح پڑھ کے ریسٹ، ترویہ کہتے ہیں آرام کرنا، ترویہ آرام کرنا. تو وہ 4 تراویح پڑھ کے نا طواف کرتے تھے. تو کچھ ان کو آرام ہو جاتا تھا، وہ باتیں ہو گئیں، چونکہ طواف میں تو بات کرنا جائز ہے، کر اللہ ہو. اس طرح وہ تہجد تک چلتے تھے اور سحری تک چلتے تھے. یہاں سے لفظ تراویح آیا کہ میں 4 رکعت پڑھ کے آرام، پھر 4. مدینہ کی مسجد نبوی اور مکہ کا بیت اللہ حضرت عمر کے دور سے آج تک 20 تراویح آ رہی. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ 1400 سال کا عمل غلط ہو اور چند لوگوں کا عمل وہ صحیح ہو، جس کا وجود بھی امت میں بہت کم ہے. میں ان اختلافی چیزوں سے بچتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں میرے بھائی کو میری بات سن کے نفع اٹھا لیں. جو 8 بجے 20 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، کیونکہ اس کی کوئی تعداد حد بنے گی، اس کے بعد پڑھیں گے تو بدعت ہے، یہ خیال بھی بدعت ہے. تو مدینے والوں نے سوچا کہ مکے والے تو تراویح پڑھتے ہیں اور پھر طواف کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، انہوں نے 5 طواف ہو جائیں، 2.5 تو طواف ایسے نہیں چاہیے. تو مدینے والوں نے 40 تراویح شروع کر دی. بہت زمانے تک مدینے میں 40 رکعت تراویح پڑھی جاتی. ختم قرآن کی دعا کہاں سے آئی؟ جو ہمارے ہاں تو رواج نہیں نا، لیکن حرم شریف میں تو دونوں جگہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور تھا. تو جب قرآن ختم ہونے لگا تو آپ نے قاری سے امام سے کہا کہ جب تو قرآن ختم کر لے تو دعا مانگنا. تو انہوں نے کہا جی کیا دعا مانگوں؟ تیرے دل میں ڈالو مانگنا، پیچھے آمین کہیں گے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس، ذات مقدس، میرے نبی نے فرمایا کہ عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک خاص ساتھی ہے، میرا خاص ساتھی عثمان ہے. اور میرے نبی نے فرمایا عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور وہ یوں مرتی تو میں 100 کی 100 عثمان کے نکاح میں دیتی. بعد میں کہا دعا مانگو، تم کی مانگے جو تیرے دل لگے. تو قرآن کی دعا حضرت عثمان سے شروع کی گئی. دونوں الناس کے بعد کھڑے ہو کر دل جا کر دعا مانگی، پیچھے سب نے آمین کہا.
تو ہمارا تو رواج نہیں، حالانکہ میرے تھی میں آتا کہ مانگنی چاہیے تو ساڑھے منگنا دو مانگنی کوئی وہ کتنا اردو ہی جانا شروع ہو جائے. لیکن جو ہمارے چونکہ ہمارے اکثر قرآن پڑھانے قرآن تراویح سنانے والے حافظ ہوتے ہیں. اب تو اللہ کا شکر ہے ایک بہت بڑی فوج تیار ہو گئی ہے. ورنہ پہلے ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ کے حافظ آتے تھے تو اپنے بیچارے مہینے کی مزدوری لیتے تھے، قرآن سناتے تھے جیسے تیز کام پہ بس اللہ اکبر غلط والی نامین کا پتہ لگتا ہے کہ ہماری جماعت تھی 1972 میں سیال کوٹ. وہ زمانہ ہوتا ہے جب ڈیرہ غازی خان حافظ آتے تھے، مظفر گڑھی حافظ آتے تھے. تو ایسا ہی کوئی حافظ میں تراویح پڑھا رہا تھا. عرب ہمارے ساتھ میں کوئی 8ویں تراویح تھی یا 6ٹھی مجھے لگی پیاس، تو میں پانی پینے باہر نکلا تو ایک طرف اس نے پڑھ کر تو وہ باہر نکلا. شیخ کیا ہو کہاں جا اسما سنو میری بات. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو پڑھو کھول کے. پہلے میں آپ کو ترجمہ کروں پھر آپ کو مزہ آئے گا. اللہ کہتا ہے قرآن کو پڑھو کھول کے. اسما یا ان اللہ یقول ورتل القرآن ترتیلا لا یقول اب دب کا زمانہ نہیں ہے، اب تو بڑے اچھے حافظ ہیں. لیکن ہمارے یہاں قرآن کسی بات یہ ہو کہ 2 طرح پھر دوبارہ ہی دہرانی پڑے، ورنہ دعا مانگنی چاہیے. اور وطر کی دعا ایسے جو وطر شروع کروائے وہ حضرت علی نے شروع کروائی. پہلے وطر کی جماعت نہیں ہوتی تھی، وطر کی جماعت حضرت علی نے شروع کروائی. اور اس میں جو دعا ہے وہ جو امام مانگتا ہے وطر کی دعا تو وہ بھی سارے مانگتے ہیں، لیکن اس طرح اجتماعی شکل اور وطر کو باجماعت شکل دے کر تراویح کے ساتھ جو جوڑا ہے. حضرت عمر نے تراویح، حضرت عثمان نے دعا اور حضرت علی نے وطر کی جماعت شروع کروائی. اللہ ہم سب کی قبروں کو روشن فرمایا. وہ میرے نبی کے آفتاب و مہتاب ہے. میرے نبی نے کہا میرا ایک صحابی ہے جب آئے گا جنت کے دروازے پر تو سارے دروازے کھل کر کہیں گے مرحبا مرحبا. سلمان فارسی نے پوچھا کون ہے؟ آپ نے کہا ابو بکر. میرے نبی نے فرمایا میرا ایک صحابی ہے، میں جنت میں گیا تو میں نے محل دیکھا. میں نے پوچھا کس کا؟ مجھے کہا گیا قریشی کا. میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا آپ کے غلام عمر بن خطاب ہے. آپ نے فرمایا عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے، میرا تو ہے. علی قریب بیٹھے تھے، ان کا کیوں ہاتھ پکڑا ایسے اور کھینچتے سینے سے لگا. علی خوش ہے؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے. یہ سب سے انوکھی بشارت سنائی جو کسی کو نہیں سنائی. علی تو خوش ہے؟ جنت میں تیرا ہاتھ یہاں رکھ کر جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. دس دن رونے لگے گا یا رسول میں تو اور کی چاہیے، میں تو کچھ بھی نہیں چاہیے. 10 کے بعد پھر آپ نے کہا طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کے 2 خادم ہوں، ایک خادم ہوگا، میرے 2 خادم ہوں گے، ایک طلحہ ایک زبیر. یہ میرے نبی کے ساتھی ہیں. رمضان کی آمد ہے، اللہ سے مانگو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سلامتی والا دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایمان والا دے، صحت والا دے، عافیت والا دے. اور بھائی کسی سے لڑے ہوئے صلح کر لو، ماں باپ ناراض ہیں معافی مانگ لو، کسی بھی غلط کام میں توبہ کر لو اور اللہ تعالیٰ ہمت دے. تبلیغ میں ضرور وقت لگاؤ، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. کم از کم 3 دن تو سارا مجمع لگا لے، نیت کر کے يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما
كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم جنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام يوما تطوعا ثم أعطي ملء الأرض ذهبا لم يستوف ثوابه دون يوم الحساب. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے پچھلے جمعے بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی، اسی کو تھوڑا سا دوہرا کے بات کرتا ہوں کہ یا ذا القوة المتين یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا بدیع السماوات والارض یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع یا خیر الحاکمین یا خیر الحافظین یا خیر الراحمین یا خیر الوارثین یا خیر الغافرین یا خیر الفاتحین یا خیر الفاصلین یا خیر الناصرین یا خیر الوارثین یا خیر الوارثین یا ارحم الراحمین یا من یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء یا من یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین یا رحیم كل صریح ومکروب وغیاثه ومعاذه یا رحیم كل صریح ومکروب وغیاثه ومعاذه یا رحیم كل صریح ومکروب وغیاثه ومعاذه یا من رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله يا من في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد يا أحد الصمد الذي ليس قبله شيء وليس بعده شيء وليس فوقه شيء وليس دونه شيء وليس كمثله شيء يا ربنا يا مالكنا يا غاية رغبتنا يا من يعلم السر وأخفى يا من يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها يا إله السماوات والأرض وإله محمد صلى الله عليه وسلم يا إله السماوات والأرض وإله محمد صلى الله عليه وسلم يا إله السماوات والأرض وإله محمد صلى الله عليه وسلم اے زمین آسمان کے شہنشاہ، اے احد ذات، اے صمد ذات، اے وہ رب جس کا نہ کوئی شریک ہے، جس کا نہ کوئی مددگار ہے، جس کا نہ کوئی مشیر ہے، جو زمان و مکان سے پاک ہے، جو حاجت ضرورت سے پاک ہے، اے وہ رب جو بیوی بچوں سے پاک ہے، اے وہ رب جس کی ذات کی حد نہیں، صفات کی حد نہیں، قدرت طاقت کی حد نہیں، اس کی تیری حیبت و جلال اور کبریائی کی حد نہیں۔ میرے مولا، ہم تیرے کمزور بندے، تیرے محبوب جو امتی، تیری بارگاہ میں تیری دی ہوئی نماز جمعہ کو ادا کیا ہے، ہماری حاضری قبول فرما۔ یا اللہ، میں ان سب بھائیوں کی طرف سے ترجمان بن کر تیری بارگاہ میں ہاتھ بھی پھیلائے ہیں، جھولے بھی پھیلائے ہیں، ہم پر نظر کرم فرما، امت محمد پہ نظر کرم فرما۔ رمضان کی آمد ہے، اسے ہمارے لیے خیر و برکت بنا، اسے ہدایت بنا، اسے آپس کی محبت بنا۔ تیرے محبوب کی امت، یا اللہ تو نے رمضان میں ہی اپنے حبیب کے لیے بدر کا واقعہ اور بہت یا فتح مکہ کا واقعہ تو نے رمضان میں چنا،
اور امت کو عزت دی. اس رمضان کو بھی ہمارے لیے بدر والی یاد تازہ کروا دے، فتح مکہ والی یاد تازہ کروا دے. میرے مولا صدیاں ہو گئی تیرے محبوب کی امت ذبح بھی ہو رہی ہے، ٹوٹ بھی رہے ہیں، عزتیں بھی نیلام ہیں. اپنے کے ہاتھوں میں بھی اللہ خنجر ہے جو سینوں میں اتار رہے ہیں، اور غیروں کے ہاتھوں میں بھی اللہ خنجر ہے جو سینوں میں اتار رہے ہیں. میرے مولا تو ہماری آخری پناہ کر. باہر گرمی ہے بڑی سخت، اور مجمع کوئی کھڑا ہوا ہے کوئی بیٹھا ہوا ہے، سب نے نماز پڑھی ہے. ہم تیری محنت کرتے ہیں میرے مولا، ہمیں معاف فرما. جن گناہوں کی وجہ سے تو روٹ گیا، یقیناً ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں. تو نے سمجھایا تو امت سمجھ کے نہ دی. تم نے یا اللہ جن حرام چیزوں سے روکا، امت نے ان حرام کے بازار گرم کر دیے. تم نے جوئے سے روکا، پوری قوم انعامی بانڈ پہ لگ گئی. تم نے شراب سے روکا، یہاں بھٹیاں شراب پہ لگ گئیں. تم نے زنا سے روکا، یہاں زنا کے اڈے چک پڑ گئے. تم نے ظلم و ستم سے روکا. آج امت ہی ظالم بن چکی ہے، بھیڑیے جیسے مزاج بن چکے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹے جا رہے ہیں. اللہ ہم اس معصوم بچے کی طرح ہیں جس کا سب کچھ ختم ہو گیا ہو اور اسے کچھ پتہ نہ ہو کہ اسے سایہ کون دے گا، اسے چھاؤں کون دے گا، اس کی حفاظت کرے گا. میرے مالک تیرے محبوب کی امت پہ ایسی بے بسی کا وقت آیا ہے کہ یا اللہ حیران و پریشان ہیں کہ کدھر جائے، کہاں سے جائے پناہ ملے گی. میرے مولا اپنے حبیب کی امت کو پناہ دے دے، پناہ دے دے، پناہ دے دے. تو مدد کے لیے آ جائے گا. مجھے پتا ہے تو آنے جانے سے پاک رہتا ہے، مجھے معلوم ہے تو اللہ مقام اللہ زمان صاحب ہے. تو اللہ ہمارا لاڈ ہے. میرے کو دکھ میں یا بے قراری میں یا تیری محبت میں ہم تجھے پکارتے ہیں کہ یا اللہ ہماری مدد کے لیے آ جا. اے اللہ آ جا. وہ بدر والی یاد تازہ کر دے جب قریش نکلے تھے کہ آج ہم مدینے والوں کو سزا ہستی سے مٹا دیں گے. یا اللہ آج کا باطل بھی نکلا ہوا ہے کہ تیرے حبیب کی امت کو سزا ہستی سے مٹا دیں. مولا کرم کر دینا یا اللہ. اتنے یا اللہ تیرے محبوب کی امت معصوم بچوں کی فریاد آج کو ملا رہی ہے. جانور کو مارتے ہوئے رحم کرتے ہیں، لیکن تیرے حبیب کی امت کو ذبح کرتے ہوئے وہ خوشیاں مناتے ہیں. کہ اللہ مصر کے فرعون نے تھوڑے سے بچے ذبح کیے پھر تیری مدد آ گئی تھی، تو نے اسے سمندر میں ڈال دیا تھا. صرف 40 سال کے بعد تو نے پکڑ لیا تھا. تو نے قارون کو بھی بڑی جلدی پکڑا، تو نے شداد کو بھی بڑی جلدی پکڑا، انہیں قارون حامان کو بھی بڑی جلدی پکڑا. میرے مولا یہ ہمارے قارون کب جائیں گے دنیا سے؟ کب یہ شدادوں سے دنیا خالی ہو؟ کبھی نہ حامانوں سے دنیا خالی. تیرے محبوب کی امت ان قارونوں سے کب نجات پائے گی جو خود سونے کے برتنوں میں کھاتے ہیں؟ تیرے حبیب کی امت کا معصوم بچہ بھوکا سوتا ہے، بھوکا اٹھتا ہے. اس کے گھر میں روٹی کا ٹکڑا نہیں ہوتا، اس کی ماں کی چھاتی میں دودھ کا قطرہ نہیں ہوتا. تیرا نبی تو اپنی امت کے لیے بہت مہربان تھا. قیامت کے دن بھی لوگ کہیں گے نفسی نفسی، تیرے حبیب کہیں گے امت لوگ. زیادہ دنیا سے جاتے ہوئے لوگ اپنی اولاد کو یاد کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو یاد کرتے ہیں. تیرے حبیب دنیا سے جاتے ہوئے بھی آپ نے اپنی اولاد کے غم دیکھ لیے، ان کے دیروں پہ چڑھتے سر دیکھ لیے، ان کے لیے دعا کی، امت کے لیے دعا کی. میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا ہوگا؟ میرے امت کو نصیحت کی، نماز نہ چھوڑنا، غریبوں پہ رحم کرنا. یا اللہ ہماری جھولی تو خالی ہے. آدمی کسی کو منانے جاتا ہے تو کسی دعوے پہ جاتا ہے. یا اللہ تیری عزت کی قسم ہمارا کوئی دعویٰ نہیں، ہم خالی آئے ہیں، خالی آئے ہیں، جھولی بھی خالی ہے، عمل بھی کھوٹے ہیں. کوئی ایک عمل ایسا نہیں ہے تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہو
ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے کاغذ پہ ساری لکیریں ڈال کر پورے کاغذ کو گندا کر کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں بابا میں نے کیسا لکھا ہے، تو سارا کاغذ ہی گندا کیا ہوتا ہے، اس کو تھپکی دے کر کہتے ہیں ماشاءاللہ تو نے بہت اچھا لکھا ہے، بہت اچھا لکھا ہے۔ میرے مولا یہ ہماری نمازیں، ہماری تبلیغ، ہمارے روزے، سب کچھ وہ کاغذ کی گندی لکیریں، پڑتی لکیریں، ہم نے زندگی کی ساری کاپی ان گندی لکیروں سے بھر دی۔ آج ہم صرف شاباش دینے آئے، تو ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہمیں شاباش دے، ہمیں کہتے ہیں ہاں واہ واہ جاؤ جاؤ ٹھیک ہے، اچھا کیا ہے، اچھا کیا ہے، باقی کچھ ہے نہیں تو یہ کیا پیش کرے میرے مولا، ندامت کہ یہ منصوبت نہیں ہے، کس وجہ سے ہم ریاکاری میں ہے، یہ تیری محنت خوش آمد ہے، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ تیرے حبیب کی امت اتنی فقیر کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی آج فقیر ہو گئی ہے میرے مولا، تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ یا اللہ امت پہ کرم کر، اور معصوم بچوں کا واسطہ جنہوں نے گناہی کوئی نہیں کیا تو دبا ہو گیا، ہماری بیٹیوں کا واسطہ جن کی عزتیں نیلا، تیرے نبی تو نماز چھوٹی کر دیتے تھے، فرماتے تھے میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں کہ مجھے بچے کا رونا برداشت نہیں ہوتا، تو تیری حاضری مختصر کر دیتے تھے اپنی امت کے بچوں پر شفقت کے لیے۔ تو بتا اب کی کرتا ہے، تیری دھرتی دیکھ، تو خود دیکھ رہا ہے، تو علیم و خبیر ہے، کس کا خون بہ رہا، کن کے بچوں کی چیزوں، کن کی بیٹیوں میں سب جن کی عزت نے سر بازار اٹھ گئی، جن کے سر دھڑ سے جدا ہو گئے، جن کے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، جن کے شہروں کو برباد کیا گیا ہے، یہ تو تیرے ساتھ ہے، یہ ہر طرف تیری امت، تیرے حبیب کی امت ہی امت، اس سے بڑا درد یہ ہے کہ یہ امت بھی نہیں، یہ فرقوں میں بڑھ چکی ہے، ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے، ایک دوسرے کی جنازے نہیں کرتے، کن حدیبوں کے حوالے امت کو کر دیا، ہمارے ہی بھائی سے امت کو امت بنا دے، امت کو بنا دے، یہ فرقہ واریت کی آگ بجھا دے، جو اس آگ کو ہوا دے رہے انہیں توبہ کی توفیق دے دے، انہیں مثبت بات کرنے کی توفیق دے دے، ہمیں امت بنا دے، ہمیں فرقوں سے نکال دے، ہمیں مسلم بنا دے، ہمیں فرقوں سے نکال دے، ہمارے پوری دنیا کو کیا سمجھائے، ہم تو ایک دوسرے کے لیے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے، ایک دوسرے کے پیچھے ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ گئے، یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اسے امت بنے کا مہینہ بنا دے، اس سے بدر و فتح مکہ والا رمضان بنا دے میرے مولا، تیرا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے بند ہو جاتے ہیں، یہاں کوئی ہدایت کا نور اتار، تو نہ ہدایت دے تو انسان کیا نبی بھی بے بس ہوتا ہے، انکا لا تہدی من احببت، میرے مالک تو فضل فرما، تو فضل فرما، ہوا چلا سات طرف انسانوں میں سب کو ایمان دے، سب کو ایمان دے، امریکہ والوں کو ایمان، ہمیں انہیں تباہ کر کے ہمیں کیا فائدہ ملے گا، یا اللہ تو نے ایمان دے، تو نے ہدایت دے، افریقہ والوں کو ہدایت دے، ایشیا والوں کو ہدایت دے، یورپ والوں کو ہدایت دے، آسٹریلیا والوں کو ہدایت دے، جزیروں میں رہنے والوں کو ہدایت دے، صحراؤں میں جنگلوں میں رہنے والوں کو ایمان دے دے، امت کو سچا مومن بنا دے، سچا ہماری عورتوں میں حیا زندہ فرما، ہمارے مردوں میں غیرت زندہ فرما، یا اللہ تو ہمیں نیک دل حکمران نصیب فرما، یہ ملک تو نے ہمیں رمضان میں دیا تھا، ہم نے اس کا ستیہ ناش کر دیا، اس کو پرزے کر دیا، مولا اب پھر الیکشن آ رہے ہیں، ہمیں
کو نیک لوگ عطا فرما، تیری ملت کرتا کب تک ہم ظالموں کی حملیں کریں، کب تک یہ ہمیں ہمیں انسانی شکل میں گدھ ملے ہیں، بھیڑیے ملے ہیں، اور درندے بکری دو بکری کھا کے بیٹھ جاتے ہیں، ملک کے خزانے لوٹ کے تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، تیرے آنے سے کام بنے گا، ساڑیاں ہم کا بس زیادہ بچہ چھوٹا رو رو کے کہتا ہوں تو میں رو رو کے تھک گیا، ہم تو میری گھر مان جا میرے مولا، ہم بھی رو رو کے تھک گئے، تو ہماری مان جا جاتا، اپنے حبیب کی امت کو امت بنا دے، یا اللہ پوری امت پہ نظر کرم فرما دے، تن دستوں کی تنگی دور کر دے، مقروضوں کے قرضے دور کر دے، لڑے بومے میں صلح کر دے، جو نشوں میں پڑ گئے انہیں نشوں سے نجات دے دے، جو ماں باپ کے نافرمان ہیں انہیں محبت والا بنا دے، جو میاں بیوی لڑے ہوئے انہیں صلح کروا دے، جو انہیں لڑانے والے یہ بڑا مقدس رشتہ تم نے بنایا اور میرے دیش میں اس رشتے کو بہت ذلیل کیا جا رہا ہے، یا اللہ تو اس رشتے کے تقدس کو بحال فرما، میاں بیوی کی آپس میں محبت بحال فرما، غلط فہمیاں ڈالنے والوں کو توبہ کی توفیق نصیب فرما، بھائیوں کو شیر و شکر فرما، سروں کو شیر و شکر فرما، میں موقع کی بارشیں نصیب فرما، ہمارے دریاؤں کو چالو فرما، ہماری دھرتی کو بابرکت بنا، ہمارے بازاروں کو بابرکت بنا، ہمارے بازاروں سے جھوٹ کو نکال دے، سود کو نکال دے، ہیرا پھیری کو نکال دے، ادھار کو نکال دے، ہمارے بازاروں کی تجارت کو نقد پہ دے، ادھار سے نکال دے، ادھار نے محبتوں کو ختم کر دیا ہے، نفرتوں کو جنم دے دیا ہے، ہمارے اداروں سے رشوت کو نکال دے، کھوٹ کو نکال دے، جھوٹ کو نکال دے، ظلم و ستم کو نکال دے، غلط فیصلوں کو نکال دے، ہمارے بازاروں سے سود کو نکال دے، یا اللہ تو ہمارے ایوان حکومت میں عدل و انصاف کو زندہ فرما، ہماری عدالتوں میں عدل و انصاف کو زندہ فرما، ہمارے وکیل چیمبرز میں عدل و انصاف کو زندہ فرما، یا اللہ میرے مولا، میرے آقا، میرے والی، میرے مہربان اللہ، تجھے تیرے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ، یا اللہ پوری امت پہ نظر کرم فرما، جو ہم نے مر کے آگے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان والی بہت، صحت والی بہت، سلامتی والی بہت، تو ہمیں مل کے خوش کرو، ہماری زندگی کا خوبصورت دن وہ ہو جب تیری ہماری ملاقات ہو، ہماری زندگی کے آخری ایام سب سے حسین بنا دے، آخری عمل سب سے حسین بنا دے، اور اپنی ملاقات کا دن سب سے خوبصورت بنا دے، جن کے رشتے، جن کی بیٹیاں جوان ہیں ان کے رشتے مقدر، جن کے رشتے ہو گئے ان میں محبتیں قربان، کو اولاد نہیں دی میں نیک اولاد، جتنا مجموعہ ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہے انہوں نے مجھے ترجمان بنایا ہے، ان سب کی چولیاں بھر دیا، اس مسجد کو، اس کالونی کو آباد کرنا، شہر کو آباد کرنا، ہمارے کھیتوں میں برکت دے، ہماری زراعت میں برکت دے، ہماری تجارت میں برکت دے، ہماری یونیورسٹیوں میں برکت دے، ہماری یونیورسٹی ہمارے تعلیمی ادارے کاروباری بن گئے، انہیں تعلیمی بنا دے، انہیں تعلیمی بنا دے، ہمارے ڈاکٹر بھی تاجر بن گئے، انہیں مریض نہیں نظر آتا، گاہک نظر آتا ہے، انہیں مسیحا بنا دے، یا اللہ وکیلوں کو حق دے کے دینے والا بنا دے، یا اللہ دنیا و آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، صلی اللہ علیہ وسلم کریم آمین۔